بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ آج الحمدللہ عز وجل نحوی قواعد کے اندر ہم اسماء ستہ پڑھنے کا طریقہ نقشے کے ذریعے سماعت کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ اسماء ستہ یعنی 6 اسماء: ابن، اخن، فمن، حمن، ہنن اور ذو۔ یہ 6 اسماء یا تو مکبر ہوں گے یا مصغر ہوں گے۔ مصغر کیا ہوتا ہے؟ عربی زبان میں پورا کا پورا چیپٹر ہے، نحو کا پورا عنوان ہے، پورا باب ہے تصغیر کے نام سے کہ تصغیر ہوتی کیا ہے۔ مختصر انداز میں اس کو یوں سمجھ لیں کہ جب ہمیں پیارا یا چھوٹے کا معنی حاصل کرنا مقصود ہوتا ہے تو ہم کسی بھی لفظ کو فعیل کے وزن پر لے کر آ جاتے ہیں، اس کو کہتے ہیں تصغیر۔ جیسے مثال کے طور پر رجل کا معنی ہے مرد، اور اس کو فعیل کے وزن پر جب ہم لے کر آئیں اور رجیل کہا جائے تو اس کا معنی ہوگا چھوٹا مرد۔ اسی طرح سے طفل کا معنی ہوتا ہے بچہ، اگر ہم اس کو فعیل کے وزن پر لے کر آئیں یعنی طفیل کہیں تو اس کا معنی ہوگا پیارا بچہ۔ تو یہ اسماء یا تو مکبر ہوں گے یعنی جس حالت پر ہیں اسی حالت پر ہوں گے، یا مصغر ہوں گے، ان کے اندر تذکیر پائی جا رہی ہوگی۔ تو اگر یہ مصغر ہوں گے تو ان کی حالت رفعی دمہ سے آئے گی، جیسے جاء ابی، چھوٹے ابو آئے، رأیت ابی۔ اور حالت نصبی فتح سے آئے گی، جیسے رأیت ابی۔ اور حالت جری کسرہ سے آئے گی، جیسے نظرت الی ابی۔ اب ابی وہاں پر فاعل بن رہا ہے اور فاعل حالت رفعی میں ہوتا ہے، تو لہذا ان کی حالت رفعی دمہ لفظی سے آ رہی ہے، دمہ ہمیں لفظوں میں نظر آ رہا ہے۔ اور ابین یہ حالت نصبی ہے کیونکہ یہ مفعول بھی بن رہا ہے، اور مفعول بھی حالت نصبی میں ہوتا ہے، لہٰذا ان کی حالت نصبی فتحہ لفظی سے آ رہی ہے، فتح ہمیں نظر آ رہا ہے اور ہم تلفظ بھی اس کا کر رہے ہیں۔ اور حالت جری کسرہ سے آئی۔ یا یہ 6 اسماء مکبر ہوں گے۔ اگر یہ مکبر ہوں گے تو یہ 2 حال سے خالی نہیں ہوں گے، یا تو یہ مفرد ہوں گے یا یہ مفرد نہیں ہوں گے۔ اگر یہ مفرد نہیں ہوں گے تو پھر یہ 2 حال سے خالی نہیں ہوں گے، یا تو یہ تثنیہ ہوں گے یا یہ جمع ہوں گے۔ اگر یہ تثنیہ ہوں گے تو جس طرح تثنیہ کی حالت رفعی اور حالت نصبی و جری آتی ہے، اسی طرح ان کی حالت رفعی اور نصبی و جری آئے گی، یعنی ان کی حالت رفعی الف ما قبل مفتوح سے آئے گی، اور حالت نصبی اور حالت جری یا ما قبل مفتوح سے آئے گی، جیسے جاء ابوان، 2 ابو آئے، رأیت ابوینی، میں نے 2 ابوؤں کو دیکھا، اور نظرت الی ابوینی، میں نے 2 ابوؤں کی طرف نظر کی۔ کیونکہ دادا کو بھی ابو کہا جاتا ہے عربی زبان میں، چاچا کو بھی ابو کہا جاتا ہے، تو یہ عربی زبان ہے، عربی زبان میں اس طرح سے استعمال کیا جا سکتا ہے اور کیا بھی جاتا ہے۔ اور اگر یہ جمع ہوں گے تو ان کی حالت رفعی دمہ سے آئے گی، جیسے جاء اباء، اور حالت نصبی فتح سے آئے گی، جیسے رأیت اباء، اور حالت جری کسرہ سے آئے گی، جیسے نظرت الی ابائن، یعنی میں آباء و اجداد آئے، میں نے آباء و اجداد کو دیکھا اور میں نے آباء و اجداد کی طرف نظر کی۔ اور اگر یہ مفرد ہوں گے تو پھر 2 حالت خالی نہیں ہوں گے، یا تو یہ مضاف ہوں گے یا یہ مضاف نہیں ہوں گے۔ اگر یہ مضاف نہیں ہوں گے تو ان کی حالت رفعی دمہ سے، جیسے جاء ابن، ابو آئے، رأیت ابن، میں نے ابو کو دیکھا، اور نظرت الی ابن، میں نے ابو کی طرف نظر کی۔ یہاں پر یہ مفرد بھی ہیں اور مضاف بھی نہیں ہو رہے۔ اب آگے اگر یہ مضاف ہوں گے تو پھر یہ 2 حال سے خالی نہیں ہوں گے، یا تو یہ یا ضمیر کی طرف مضاف ہوں گے یا ضمیر کے علاوہ کسی اور اسم کی طرف مضاف ہوں گے۔ اگر یہ یا ضمیر کی طرف مضاف ہوں گے تو ان کی تینوں حالتیں تقدیری ہوں گی، یعنی اعراب ہمیں نظر نہیں آ رہا ہوگا، ہم ان کی حالت مانیں گے کہ یہ حالت رفعی میں ہیں، جیسے جاء ابی، میرے والد آئے۔ اب یہاں پر ابن کا لفظ یا ضمیر کی طرف مضاف ہے۔ رأیت ابی، میں نے اپنے والد کو دیکھا، نظرت الی ابی، میں نے اپنے والد کی طرف نظر کی۔ آنے والا اعراب بہت ہی زیادہ اہم ہے، لہٰذا توجہ سے سماعت فرمائیں۔ احادیث مبارکہ میں شاید ہی کوئی حدیث ہو جو ان الفاظ سے خالی ہو۔
یا یہ یا ضمیر کے علاوہ کسی اور اسم کی طرف مضاف ہوں گے. اگر یا ضمیر کے علاوہ کسی اور اسم کی طرف مضاف ہوں گے تو ان کی حالت رفعی واو سے آئے گی. جیسے جاء ابو زیدن. اب لفظ ابو جو ہے یہ زید کی طرف مضاف ہے اور زید یا ضمیر نہیں ہے بلکہ یا ضمیر کے علاوہ کوئی اور اسم ہے. تو اگر یا ضمیر کے علاوہ کسی اور اسم کی طرف مضاف ہوں گے تو ان کی حالت رفعی واو سے آئے گی. اب جاء ابو زیدن، یہ ابو جاء کا فاعل بن رہا ہے، لہٰذا یہ حالت رفعی میں ہے اور حالت رفعی واو سے آئی. جاء ابو زیدن، زید کے ابو آئے اور حالت نصبی الف سے آئے گی. رأیت ابا زیدن، میں نے زید کے ابو کو دیکھا، اور حالت جری یا سے آئے گی. نظرت الی ابی زیدن، میں نے زید کے ابو کی طرف نظر کی. اب یہ حدیث مبارکہ میں اس طرح کے الفاظ بہت ہی زیادہ آتے ہیں، ابن اخن وغیرہ وغیرہ. جیسے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر ہے تو کہیں ابو بکر پڑھا جائے گا، کہیں ابا بکر پڑھا جائے گا، اور کہیں ابی بکر پڑھا جائے گا. اسی طرح ابو ہریرہ کا لفظ آتا ہے تو کہیں یہ ابو ہریرہ پڑھا جائے گا، یعنی جب یہ حالت رفعی میں ہوگا تو ابو ہریرہ پڑھیں گے، اور حالت نصبی میں ہوگا تو ابا ہریرہ پڑھیں گے، اور جب یہ حالت جری میں ہوگا تو ابی ہریرہ پڑھیں گے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح طریقے سے علم دین حاصل کرنے، اس کو یاد کرنے، عمل کرنے اور آگے پہنچانے کی توفیق و سعادت عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.